بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ مردانہ کمزوری کے لیے جو بہت سے آج کل مریض ہیں میرے پاس آتے ہیں اور میرے سے پوچھتے ہیں کہ صاحب کچھ ایسا بتائیں جس کو ہم استعمال کریں اور ہم مردانہ کمزوری سے بچ جائیں، اور ہمیں مردانہ کمزوری کا جو مرض ہے یہ ختم کرنے کے لیے کوئی اچھا سا نسخہ نہیں ملتا جس کو ہم یوز کریں اور مستقل اس مسئلے سے ہماری جان بچ جائے، چھوٹ جائے۔ تو محترم ویورز، میرا آپ کو مشورہ یہی ہے کہ مردانہ کمزوری کو ہونے ہی کیوں دیں۔ مردانہ کمزوری کی جو وجوہات ہیں اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں اور آپ احتیاط پوری کریں تو انشاءاللہ مردانہ کمزوری نہیں ہوگی۔ تو مردانہ کمزوری ہوتی کیوں ہے، اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ غور کریں کہ اس کے اسباب کیا ہیں۔ جو مردانہ کمزوری کے سب سے بڑے اسباب ہیں ان کے اندر بے اعتدالی ہے زندگی کے مختلف روٹینز کی۔ اگر آپ اپنی لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں اور اگر آپ اپنے لائف میں ہر کام کو وقت پہ اور اعتدال کے ساتھ کرتے ہیں تو انشاءاللہ کسی قسم کے کوئی مردانہ کمزوری تو کیا کسی قسم کی کمزوری کا کوئی سوال بھی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے جو انسانی نظام قدرت جو تخلیق کیا ہے وہ اتنا شاندار اور اتنا فول پروف ہے کہ اس میں کسی قسم کے نقص کی کوئی گنجائش ہے نہیں۔ تو یہ جو نقص پیدا ہوتے ہیں ہماری بے اعتدالیوں سے پیدا ہوتے ہیں یا اس کی ایسی ریزنز ہوتی ہیں جو ہم نے خود اختیار کی ہوتی ہیں۔ تو جو خود اختیاری ریزنز ہیں ان میں تو میں نہیں جاؤں گا، کیونکہ آپ سب جانتے ہی ہیں کہ بے اعتدالی یا کثرت کسی بھی عمل کی، کسی بھی فعل کی اگر کی جائے گی تو اس کا ازالہ اس صورت میں ہی ممکن ہوگا کہ آپ اپنی صحت سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اعتدال میں رہیں، کثرت سے اجتناب کریں، اوائڈ کریں۔ کثرت خوراک بھی اچھی نہیں ہے اور کثرت جمع بھی اچھی نہیں ہے۔ تو یہ میں آپ کو جو اہم ٹپس بتا رہا ہوں اس کے ساتھ میں اب آپ کو نسخہ بھی بتاتا ہوں کہ کون سا نسخہ استعمال کرنا ہے آپ نے۔ لیکن آپ کو چاہیے کہ کثرت خوراک سے بچیں اور کثرت جماع سے بھی بچیں۔ جنسی فعل سے اجتناب کریں، کم سے کم جنسی فعل کریں، اس سے مرد کو بہت نقصان ہوتا ہے، عورت کو بھی بہت نقصان ہوتا ہے۔ آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی لائف میں کچھ اچھی سی ایکٹیویٹیز جوائن کریں، کوئی گیم جوائن کریں، کوئی ایسا تخلیقی عمل جو ہے اس میں شامل ہو جائیں جو لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کیا جاتا ہے۔ کریٹیوٹی اپنائیں، انشاءاللہ اس کے ان اعمال کے کرنے سے آپ کو بہت اچھا رزلٹ ملے گا۔ اور ساتھ میں آپ کو جو نسخہ ہے وہ جو استعمال کرنا ہے جس کے استعمال سے آپ کو ویکنس نہ ہو، کمزوری نہ ہو، اور ویکنس ہے تو وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہو جائے، فوری جلدی ٹھیک ہو جائے، لمبے چوڑے عرصے کے لیے نسخہ جات کا استعمال نہ کرنا پڑے، تو وہ نسخہ میں آپ کو آج بتاتا ہوں۔ آپ کو چاہیے کہ آپ روزانہ 1 گلاس دودھ نیم گرم پیا کریں۔ اگر آپ کو دودھ ہضم نہیں ہوتا تو اور بات ہے، نہ یوز کریں، لیکن موسٹلی جو لوگ ہیں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، دودھ اللہ تعالیٰ نے ایسی ایک نعمت ہماری اوپر اتاری ہے اور کھجور ایک ایسی نعمت اتاری ہے، یہ سب لوگوں کو ہضم ہو جاتی ہے۔ کھجور کا مزاج تھوڑا گرم ضرور ہے، لیکن اگر گرم مزاج والے اس کو کھائیں تو کم مقدار میں کھائیں، ان کو بھی اس کا فائدہ ملتا ہے۔ بالکل منع نہیں ہے کھجور گرم مزاج والوں کو 1 سے 2 دانے دودھ میں بوائل کر کے وہ دودھ پی لیں تو اس سے ان کی صحت اچھی رہ سکتی ہے، کمزوری نہیں ہوگی، کیونکہ گرم مزاج لوگوں کو جلدی منی ان کی پتلی ہوتی ہے، کمزور ہو جاتے ہیں، منی ان کی جلدی نکل جاتی ہے، ضائع ہو جاتی ہے، تنام ہو جاتا ہے، قطرے آنے لگ جاتے ہیں، تھوڑی تھوڑی سی جنسی ایکٹیویٹی کے بعد ہی ان کو ڈراپنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس مس سے بچنے کے لیے ایک تو جذباتیت سے اجتناب کریں، اوائڈ کریں، جذباتی ماحول سے بچیں، پاکیزہ ماحول میں رہیں۔ یہ تو آپ کہیں گے کہ ہمیں بھی پتہ ہے پاکیزہ ماحول میں رہنے سے ہی انسان کی صحت اچھی رہتی ہے، یا